ایسا بھی آ جائے گا پھر آپ دینا چاہیں گے اللہ قبول نہیں کرے گا. یہ وقت وہ بھی آ جائے گا. وہ ایک ثعلبہ تھا نا جو زکوٰۃ کا سب سے پہلا منکر بنا، وہ حضور کے پاس آیا تو اس نے آ کر کہا جی حضور میرے لیے دعا کیجئے، میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت مجھے مال عطا فرمائے، میرے لیے دعا کیجئے. تو حضور نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ مال جو ہے نا تھوڑا ہو لیکن بندہ شکر ادا کرے، یہ اس مال سے بہتر ہے کہ زیادہ ہو بندہ شکر ادا نہ کرے. تو لہٰذا مال کی دعا نہ منگوا. انہوں نے کہا جی نہیں حضور میرے ایسے دعا فرماؤ. حضور نے پھر منع فرمایا، دوسری مرتبہ منع فرمایا، تیسری مرتبہ جب اس نے پھر اصرار کیا حضور میرے لیے دعا کیجیے اللہ مجھے مال عطا فرمائے. جیسے آج کل لوگوں کی خواہش ہوتی ہے جناب سارا مال ملنا چاہیے، ساری کوٹھیاں ہونی چاہیے، بنگلے ہونے چاہیے. تو جب اس نے تیسری مرتبہ کہا نا حضور دعا فرمائے، میرے آقا تو پھر ایسے کریم ہے وہ سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر جس نے لینے ہو دو عالم وہ امیدوار آئے. جب تیسری مرتبہ عرض کی میرے آقا نے ہاتھ اٹھا دیے اور دعا کی کہ مالک کائنات اس کو مال عطا فرما. بس حضور کی دعا کی برکت تھی، اس کے پاس اتنا مال ہوا کہ مدینے کے اندر ریوڑ اتنا ہو گیا جانوروں کا، بکریوں کا اور گائے اور بھینسوں کا کہ مدینے کے اندر اس کے پاس رکھنے کی جگہ کیوں نہیں تھی، جگہ ختم ہو گئی. اب ہوا کیا، چونکہ حضور نے فرمایا تھا دعا نہ منگوا مال واسطے. حضور نے پتہ سی کہ یہ تو پھر پیچھے ہٹ جائے گا. مال تو مال ہے نا، مال کا جناب ایک گھمنڈ ہوتا ہے بندے کو. جب مال اس کے پاس آیا پہلے نمازیں حضور کے پیچھے پڑتا تھا، جمعے بھی حضور کے پیچھے پڑتا سی، نمازیں حضور کے پیچھے پڑتا سی. جب مال آیا مدینہ پاک میں جگہ نہیں بچی، وہ نکل گیا باہر کسی اور بستی کی طرف، جا کر وہاں اس نے مال اپنا رکھا جو اس کے پاس گائے بھینس سے ریوڑ تھا اس کا، باہر اس نے رکھا. پھر مدینہ پاک نماز پڑھنے کے لیے حضور کے پاس آتا تھا لیکن 2 یا 3 نمازیں حضور کے پیچھے پڑھتا تھا. پہلے پوری پڑھتا تھا پھر 2 آ گیا، پھر آہستہ آہستہ مال اور بڑھ گیا اور کیڑیوں کی طرح اس کے پاس ریوڑ ہوتا تھا، کیڑیوں کی طرح. حضور کی دعا تھی نا، پھر مال اتنا ہوا کیڑیوں کی طرح جناب اس کے پاس ریوڑ تھے. پہلے 2 نمازیں رہ گئیں، 2 نمازیں مگر پڑھتا سی، آہستہ آہستہ 2 بھی گئیں، صرف جمعے تے آ گیا، جمعہ پیچھے پڑھنے لگ گیا. بس آہستہ آہستہ مال اور بڑھا، جمعہ بھی گیا. مال ہے، پیسہ ہے. جمعہ بھی گیا، نمازاں گئیاں، حضور کے پیچھے جناب حضور کی زیارت بھی گئی، مال کے مگر جناب اگے پیچھے دوڑی جاوے. اب جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا میرے آقا نے بندوں کو بھیجا، فرمایا کہ جاؤ اس کے پاس جاؤ، اس کو جا کر کہو کہ زکوٰۃ دو. جب بندے اس کے پاس گئے نا عاملین زکوٰۃ لینے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی زکوٰۃ دو. حضور فرما رہے ہیں، انہوں نے کہا یہ تو ٹیکس ہے، ایک چٹی ہے، یہ تو جزیہ ہے، یہ تو چٹی ہے، یہ کیسے کہ جناب ہم کیوں زکوٰۃ دیں، کس وجہ سے زکوٰۃ دیں. اس نے عجیب و غریب سوالات کرنا شروع کر دیے. زکوٰۃ نہ دی. وہ جب عاملین زکوٰۃ حضور کے پاس واپس آئے نا، آ کر عرض کی حضور اس نے زکوٰۃ نہیں دی. میرے آقا نے فرمایا اب ثعلبہ ہلاک ہو گیا، اب ثعلبہ ہلاک ہو گیا. بس وہ یہ آپ نے فرمانا تھا. آپ کی مجلس میں اس کا ایک رشتہ دار بیٹھا ہوا تھا، فوراً اٹھا اور دوڑا اس کے پاس. اس نے جا کر کہا کہ اوئے تیرے بارے میں میرے آقا نے یہ ارشاد فرما دیا ہے. وہ وہاں سے بکریاں لے کر اونٹ لے کر دوڑا حضور کے پاس کہ اب میں جا کر صدقہ و خیرات دیتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں. جب اونٹ بکریاں لے کر حضور کے پاس آیا نا، آ کر حضور عرض کی تھی حضور اے لے لو قبول فرما لو. میرے آقا نے فرمایا او ثعلبہ اب اللہ نے مجھے منع کر دیا کہ اس کے زکوٰۃ نہیں لینی. منگ پناہ محمد بخشا بے پرواہ جنابو، مت کوئی گل اول نکلے رد ہو جائے اس بابو. وہ دروازہ بہت نازک بارگاہ ہے. بس اس نے کہا نا میں نے زکوٰۃ نہیں دینی، دوبارہ لے کر آیا. میرے آقا نے فرمایا اب اللہ نے مجھے منع کر دیا کہ زکوٰۃ نہیں لینی، زکوٰۃ نہیں لینی. وہ روتا تھا، پھر کہتے حضور لے لو، میں نہیں لینی، بس گل ختم، اللہ نے منع فرما دیتا ہے. اب میرے آقا جب ظاہر یاد سے آپ نے پردہ فرما لیا، پردہ فرمانے کے بعد وہ مال لے کر پھر صدیق اکبر کے پاس آیا. آج کہ حضور تسی لے لو. فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے جب اللہ اس کے رسول نے لیا میں کیسے لے لوں. پھر فاروق اعظم کے پاس آیا، آپ نے بھی قبول نہیں کیتا. وقت ہوتا ہے، ایک ٹائم ہوتا ہے جب پکار آتی ہے کہ بھائی دو زکوٰۃ دو، مال دو، اور اس وقت اگر بندہ دے تو باقی مال ہی محفوظ ہو جاتا.